أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. میرا عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 15 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہ سورہ مریم کے پہلے رکوع کی 15 آیتیں ہیں. یہ رکوع جو ہے سورہ مریم کا پہلا، یہ 15 آیتوں پر مشتمل ہے. یہ سورت بھی جو ہے نا مکی ہے. اس میں ٹوٹل 98 آیتیں ہیں اور 6 رکوعات پر مشتمل یہ جو ہے سورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے جو ہے جو قرآن جمع کیا گیا ہے تو ترتیب کے اعتبار سے 19 نمبر کی سورت ہے. نزول ترتیب کے اعتبار سے یہ 44 نمبر کی سورت ہے. اس میں 98 آیتیں ہیں اور 6 رکوعات پر مشتمل یہ سورت ہے. جیسا کہ ہماری عادت ہے کہ کسی نئی سورت کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں تو شروع ہی میں اس سورت کا تعارف، اس کی پہچان، اس کے بنیادی مقصد اور کون سی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت میں ہائی لائٹ کی ہے وہ بتلاتے ہیں. چنانچہ جو ہے نا اس صورت کا بنیادی موضوع اور مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے. اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ صورت نازل ہوئی، کیونکہ مکہ میں نازل ہوئی، عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی تو وہاں تھی نہیں، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے. اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے جہاں عیسائی مذہب ہی کی حکمرانی تھی. حبشہ ایتھوپیا جس کو کہا جاتا ہے، تو وہاں پر تو جو ہے انہی کی حکمرانی تھی. اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہوں. چنانچہ اس صورت میں ان حضرات کے واقعات اسی سیاق و سباق میں بیان ہوئے ہیں. اور چونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہے جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ وہ انبیاء کرام ہی کے مقدس سلسلے کی کڑی ہیں. اس لیے بعض دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی مختصر تذکرہ اس صورت میں آیا ہے،
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیات سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان ہوئی ہے، اس لیے اس صورت کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، انہی کے نام سے یہ صورت رکھی گئی ہے۔ کاش یہ عیسائی لوگ اس صورت کو ہی کم سے کم پڑھ لے تو ان کا ذہن کھل جائے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کی بیوی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، اور اور یہ جو ان کے اوپر زنا اور پتہ نہیں کیسی کیسی تہمتیں جس کو زبان بولنے سے پہلے گنگ ہو جانی چاہیے، ایسی مقدس پاکیزہ عورت جس کی عفت اور پاک دامنی اور جو ہے تقوی اور پرہیزگاری کی ضمانت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہوں، اور قرآن کریم ان کی عصمت، عفت، پاک دامنی کو بول بول کر کھول کھول کر بیان کر رہا ہو۔ ایسی پاکیزہ مقدس ہماری مائی جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اکارڈنگ ٹو حدیث جنت میں ان کا نکاح ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ تو یہ اس اعتبار سے ہماری پاکیزہ مقدس مائی ہوئی، تو جو ہے کیسی پاکیزہ اور مقدس تھی، ان کی عفت اور پاک دامنی کا تذکرہ قرآن میں آئے گا۔ سورہ آل عمران میں اس سے پہلے آ چکا ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان عیسائیوں کو جنہوں نے آپ کے اوپر تہمت لگائی، کوئی تو خدا مانگ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے، کوئی انہیں اللہ کی بیوی کہہ رہا ہے، اور پتہ نہیں ان کے کیا کیا عقائد ہے، اللہ اسے ہماری حفاظت فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں اور اس صورت کو پڑھیں، سورہ آل عمران کو پڑھیں، اور جہاں جہاں سیدنا عیسیٰ سیدنا مریم کا تذکرہ ہے اس کو پڑھیں تو ان کی دماغ کی چولیں ہل جائیں اور انہیں صحیح سمجھ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ باری تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا گیا ہے کہ مختلف صورتوں کے شروع میں کچھ حروف اور کچھ کلمات ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ سلولی آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، یعنی بڑھاپے کے سارے اثرات مجھ پر جو ہے ظاہر ہو چکے ہیں۔ میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کی ایمان کا لیول تو کیا ہوتا ہے جن سے اللہ جن پر اللہ اپنی وحی بھیجے، ان کی ایمانی سطح کا لیول اور کیا ہوگا وہ اللہ اکبر، ٹاپ کوالٹی کا ایمان۔ اور کس انداز میں دیکھو تو صحیح گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میرے رب میں آپ سے کبھی بھی مانگ کر ناراض نہیں ہوا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، لہذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے بھی میراث پائے۔ یا رب اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو۔ واقعی باپ ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے اولاد کے حق میں کیسی دعائیں مانگنی چاہیے، یہ ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام سکھلا رہا ہے۔ یعنی میری کوئی اولاد تو ہے نہیں، اور میرے پیچھے میرے چچا زاد بھائی جو ہے اپنے علم اور تقوی کے اعتبار سے اس مقام پر نہیں ہے کہ وہ میرے مشن کو آگے جاری رکھ سکے، اس لیے مجھے ان سے اندیشہ ہے کہ وہ دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے، لہذا مجھے ایسا بیٹا عطا فرما دیجئے جو میرے علوم نبوت کا وارث ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جواب میں بیٹا عطا فرمانے کا جو تذکرہ ہے وہ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں بھی جو ہے نا آ چکا ہے، جب انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا کہ بن موسم کے پھل ان کے پاس آ رہے ہیں، انہوں نے پوچھا مریم کہاں سے، انا لکی ھذا، تو انہوں نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ان کا ذہن فوراً گیا جو اللہ حضرت مریم کو جو ہے بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، چونکہ وہ ان کی اس میں تھے نا، کسٹڈی میں تھے، چونکہ حضرت مریم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری، یہ چونکہ رشتے میں خالو تھے حضرت زکریا، حضرت مریم کی والدہ اور حضرت زکریا کی اہلیہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، تو اس اعتبار سے رشتے میں ایک خالو تھے،
اور مسجد اقصی کے امام اور خادم، اور یہ ہونے کی حیثیت سے ان کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری بھی انہی کے اندر آئی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس بن موسم کے پھل آ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً اللہ سے کہا کہ آپ حضرت مریم کو بن موسم پھل دے سکتے تو مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتے؟ لہذا اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بھی میراث پائے۔ دیکھیے ان الفاظ سے ظاہر یہ ہے کہ اب میراث پانے سے حضرت زکریا علیہ السلام کا مطلب مال و دولت کی میراث نہیں تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو مال و دولت کے وارث بناتے ہی نہیں، بلکہ علوم نبوت کی میراث پانا مراد تھا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے مالی وراثت پانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا۔ لہذا ان کی یہ دعا اس اصول کے خلاف نہیں ہے جو معروف حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یعنی ان کی میراث ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا نے یہ دعا کی کہ مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، لہذا خاص اپنی طرف سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بھی میراث پائے، اور یا رب اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو۔ وہاں سے آواز آئی کہ زکریا ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا، اور یہ پہلے شخص ہوں گے جن کا نام یحییٰ ہوگا، ان سے پہلے اور کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوکھ چکا ہے۔ یہ تعجب کا اظہار در حقیقت فرط مسرت میں اللہ تعالیٰ کی اس انعام پر شکر ادا کرنے کا ایک اسلوب تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق یہ تو گمان کیا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کو یقین نہیں تھا یا انہیں یہ ہو کہ یہ کس طرح سے ہوگا کر کے۔ تو کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ یعنی جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا ہے وہ یقیناً اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، یعنی کوئی ایسی نشانی بتا دیجئے جس سے مجھے یہ پتا چل جائے کہ حمل قرار پا چکا ہے۔ یعنی جب حمل قرار پائے گا تو حضرت زکریا نے اللہ سے کہا تھا مجھے کوئی نشانی عطا فرما دیجئے تاکہ میں جب حمل ٹھہر جائے وہیں سے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا اس کی نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، یعنی جب حمل قرار پائے گا تو تم سے بولنے کی قوت 3 دن کے لیے سلب کر لی جائے گی۔ یہ نشانی ہوگی حمل کے ٹھہرنے کی۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کر سکو گی، جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی اس سے پہلے یہ تذکرہ آ چکا ہے۔ چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ پھر جب یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ کتاب سے مراد تورات ہے، اور مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر خود بھی پورا عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرو۔ اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کر دی تھی، اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین کی خدمت گزار، نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان۔ اللہ ان کی صفات کو بیان فرما رہا ہے، کیسا پیار کرتے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہوتے ہیں۔ حضرت یحییٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے، اللہ فرماتے ہیں ان پر اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے، اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کیسی پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام، اور کیسی انہوں نے زندگی گزار کر گئی۔ واقعی ان کی زندگی یہ ہمارے لیے راہ مشعل ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ بہرحال یہ جو ہے سورہ مریم کا پہلا رکوع تھا، اس کا تعارف اور اس کی شروع کی 15 آیتیں اور ایک رکوع، اس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ جس میں جو ہے تعارف حضرت مریم کے تعلق سے
اور چونکہ وہاں پر بتایا تھا کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوگا. حضرت یحییٰ یہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے، اور حضرت یحییٰ یہ حضرت مریم کے جو ہے بھانجے تھے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان کا تذکرہ فرمایا. حضرت یحییٰ کا یہاں سے تذکرہ ہوا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سے جو ہے حضرت مریم کا تذکرہ جو ہے نا ہوگا. تو چونکہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، اور حضرت زکریا کے بیٹے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، سمجھے نا، تو وہ خالازاد بھائی تھے. تو یہ پورا ایک خاندان ہے آل عمران، کہ حضرت عمران جو ہے، اور پھر حضرت زکریا، اور پھر حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، یہ پورا ایک خاندان ہے اور پاکیزہ مقدس خاندان ہے جن کا تذکرہ اللہ نے سورہ آل عمران میں بھی کیا. یہاں پر بھی ان کا تذکرہ آئے گا، اور دوسری جگہوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کے عفت، پاک دامنی، حیا کو، ان کی بزرگی کو، ان کی تقدس اور پاکیزگی کو. تو یہ بہرحال پہلا رکوع تھا سورہ مریم کا 15 آیتوں پر مشتمل، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تفصیل سے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. آگے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سے حضرت مریم کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.